ہمارے ساتھ اللہ رکھی بہن بھی ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب کو کچھ بتانا چاہیں گی؟ یہی ہم کہیں گے وزیر اعظم سے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اسی طرح غریبوں کی مدد کرتے رہیے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم بہت مشکل میں ہیں, نہ ہمارے پاس زمین ہے نہ مکان ہے. اسی طرح آپ سب غریبوں کی مدد کیجیے. آج ہمارے ساتھ آمنہ بی بی بھی موجود ہیں. آمنہ بی بی, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میرا بیٹا فوت ہو گیا, اس کی بیٹی ہے, اس کی بیوی ہے, ہمارے ساتھ رہتی ہے. میں خود مزدوری کرنی ہوں, ان کا خرچہ پورا کرتی ہوں. بیٹی اسکول سے پڑھتی ہے, دوسری جماعت. میرا گھر نہیں ہے, میں کسی مکان سے رہنی ہوں. بڑا بڑا شکریہ ادا کرنی ہوں. اللہ تعالیٰ صحت دے, بہت کامیابی دے. ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਨਾ. دسیا نا, ہماری پوتری بھی ہے, چھوٹی ساری, اتنی ساری ہے, وہ بھی جا اسکول پڑھنی, اس نے خرچہ پورا کرنی ہے. بیٹا بھی فوت ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہوا شہباگ. بہت شکریہ. سو ان کا شوہر بھی فوت ہو گیا ہے, بیوہ ہیں, بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے. ان کو سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ اپنی پوتی کی تھی, کیونکہ وہ اسکول جاتی ہے اور یہ چاہ رہی ہیں کہ اس کی کتابوں کا خرچہ اور وہ سب ہو. اور خود یہ ایک گھر میں کام کرتی ہیں, بہت باہمت خاتون ہیں, اپنی پوتی کی کفالت کرتی ہیں, اپنے گھر کی اپنا خود کماتی ہیں. اور انہوں نے آج ہماری عزت افزائی کی ہے یہاں پہ آ کے. اور ان کو بھی میں بتا رہی تھی کہ یہ ہمارا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب, اگر آپ کسی سے کچھ بات کرنا چاہیں تو. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ابھی شروع میں آپ سے بات کی کہ یہ کوئی جو ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے اس طبقے کو جو کمزور ہے, جو مشکلوں میں ہے, آپ کی حمایت کریں, آپ کی مدد کریں. بچوں کے لیے آپ کی جو تعلیم ہے اس میں مدد کریں. ایک انشاءاللہ آپ سب کو, سارے خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دیں گے, جو سارے علاقے میں اب ہیلتھ کارڈ آئے گا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ایک آپ کے خاندان میں 7.5 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں علاج آپ کروانا چاہیں تو وہ مفت علاج ہوگا آپ کا. تو وہ ہیلتھ کارڈ یہ سارے اب سب کو مل جائے گا. دوسری چیز, یہ جو آج آپ کو ہم احساس کفالت میں جو دے رہے ہیں پیسے, یہ انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے تاکہ آپ کی مدد کرتے رہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم ایک اور پروگرام کر رہے ہیں. میں نے ابھی دیکھا 2 نے کہا کہ گھر نہیں ہے. ایک قوت ایک ہے, ایک بڑا زبردست کام کرنے والا NGO, ان کے ساتھ ہم مل کے ہم نے ابھی تک سب سے کمزور طبقے کے لیے ان کی مدد کی ہے گھر بنانے پہ. تو وہ انشاءاللہ وہ ہم پھیلاتے جا رہے ہیں. ایک ہماری نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے, وہ بھی ان لوگوں کے لیے, مزدوروں کے لیے جو کبھی اپنا گھر نہیں خرید سکتے. اور دوسرا بھی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم 8,000 کرایہ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ بجائے کرایہ دینے کے وہی پیسہ قسطوں میں چلا جائے گا اپنے گھر کے لیے. تو وہ آپ کا بجائے کرایہ دینے کے وہ قسطیں جا کے اور آخر میں گھر بھی آپ کا اپنا ہو جائے گا. تو وہ اس کے اوپر بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. وہ پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے. تو نیا پاکستان ہاؤسنگ, اور ساتھ ساتھ نیچے بالکل جو اخوت ہے اس کے ساتھ جو مل کے ہم ابھی تک 5 ارب روپے ان کو 3.5 ارب روپے دے بیٹھے ہیں. مسلسل آگے 10 ارب روپے دیں گے تاکہ وہ بالکل جو مستحق لوگ ہیں ان کو قرضے دیں سود کے بغیر, تاکہ وہ اپنا گھر بنا لیں. اس کے علاوہ جو ہماری کوشش ہے کہ ہم
नौकरियां आपके लिए मदद करेंगे, नौकरियां देने के लिए, नौकरियां मतलब नौकरियां नहीं, अपनी बिज़नेस करने के लिए, उसके लिए भी ये एहसास प्रोग्राम पूरा डॉक्टर सानिया नश्तर आपको बताएंगी कि कैसे मदद कर सकते हैं आप। मसलन सिलाई मशीन ले लें या कोई छोटी दुकान लगा लें, इस तरह की भी पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे जो आपकी तरह के लोग जिनके लिए गुजारा करना मुश्किल है, आपकी किस तरह हम मदद की जाए। इसकी जो सबसे जो डॉक्टर सानिया ने बात की कि जो हम आपके अंदर ये पैसे बांट रहे हैं, कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो 12,000 रुपये आज आपको मिलेगा, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिक लोगों को जाए। जो इस हमारे प्रोग्राम को जब हमने लिस्टें देखी तो उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी पहले नौकरियां थी, जो इस कैटेगरी में आते नहीं थे। मसलन गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे तो पहले 8,20,000 वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो बिल्कुल नहीं थे उनको निकाला गया, और अब फिर आपने 20,000 लोग निकाले, 30,000 लोग निकाले जो कि मुस्तहिक नहीं थे। कोशिश ये है कि सिर्फ उनको जाए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त लेबनान के अंदर जो लोग सड़कों पर निकले हुए मुजाहरे कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कोरोना के दौरान जो उनकी हुकूमत ने, लेबनान की हुकूमत ने पैसे बांटे थे, वो सियासी बुनियादों पर बांटे थे और वो उधर नहीं गए, वो मुनसिफाना तकसीम नहीं थी, और इसलिए लोग आज मुजाहरे कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जो आपके हमारे जो एहसास प्रोग्राम में जो हमने पैसे बांटे पहली दफ़ा, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई सियासी बुनियादों पे या हमने उसकी तकसीम मुनसिफाना नहीं की। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है आपकी सारी टीम को, सानिया, जो एहसास की सारी टीम है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि कहीं से भी आवाज़ नहीं आई कि जो पैसे की तकसीम की गई वो गैर मुनसिफाना थी, बल्कि सब ज़्यादा पैसा सिंध में गया। सिंध की आबादी के लिहाज से ज़्यादा पैसा हमने सिंध में दिया, हालांकि हमारी वहाँ हुकूमत नहीं थी, सिर्फ हमने क्योंकि मेरिट के बुनियाद पे किया कि जिधर ज़रूरत ज़्यादा थी, जिधर गुर्बत ज़्यादा थी। तो इंशाल्लाह वो अभी भी जो आप देखेंगे कि जो अब हमारा दूसरा फ़ेज़ शुरू हो रहा है आज, और हमने 70 लाख लोगों में, 70 लाख ख़ानदानों में आज से हम पैसा बांटना शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरी हमारी कोशिश है कि इसकी बिल्कुल एक मुनसिफाना तकसीम हो, किसी किस्म की कोई फेवरेटिज़म या सियासी बुनियाद पर पैसा नहीं बांटा जाएगा। मैं आप सबको फिर आखिर में ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी है इस हुकूमत की कि आपकी मदद की जाए, आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाए, और ये जो हमारा एहसास प्रोग्राम है ये बढ़ता जाएगा। इसमें इंशाल्लाह हम और चीज़ें भी लाते जाएंगे। जिधर हम देखेंगे कि मसलन आपके बच्चों की तालीम है और आप नहीं दे सकते, तो तालीम में कैसे मदद करें। फिर तालीम के बाद और स्कॉलरशिप, अगर बड़ी क्लासों में जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी मज़ीद स्कॉलरशिप्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स कर रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि आपके बच्चे भी बड़े बड़े ओहदों में पहुंच सकें और फिर आपका ध्यान रख सकें की ज़रूरत है। और नसरीन बीबी ने आज इस तकरीब में आके हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। इनको मैंने वज़ीर आज़म साहब आपकी तरफ से बताया है कि ये जो हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम कर रही है, ये हम लोगों पे एहसान नहीं करते, ये लोगों का हक़ है हुकूमत पे, ये लोगों और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उनकी मदद करे। तो मैं चाहूँगी कि वो खुद आपसे कुछ बात करें। क्या कहना चाहती हूँ वज़ीर आज़म साहब ने अपनी ज़ुबान दसी जी। ऐसा है कि गरीब आदमी हैं, मदद करना चाहो कि मजबूर हाँ, घर वाला भी मजबूर है, आप भी मजबूर आके हटा दो, सारे को मदद करो। इंशाल्लाह जो हमारी बहन है नसरीन बीबी अब वो प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी। वज़ीर आज़म साहब आपकी इजाज़त से मैं आपको दूसरी बहन से मिलाना चाहती हूँ। इनका नाम भी नसरीन बीबी है। अमदागवैमा अतास्म पुख्तो की दी तो उवाए जब बिया पर उर्दू की दगाओ कमा ज़मानुना दी पिंज़ो अतो बचो मोर पिंज़ो नुना मेरी यूलर में पिंज़ल लस्काला उम्र दे पिंज़ का पिंज़ मा पूरी स्कूल वेले नोर आगे नशी वेले
نو زه غواړم چې دا پیسې ماته میلاو شي زه خپلو بچو له په دې باندې سکول تعلیم ورکړم. نسرین بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے پہلے ہمیں بتایا تھا وہ ایک مزدور د سریا وټاوي او 15,000 روپۍ تنخواه ده چې هغې کې گزاره ونی شي د شپې ځي ټرکونه خالی کوي. ان کے جو شوہر ہیں وہ ایک سریا ٹرک پہ مزدور ہیں, سریا لوڈ کرتے ہیں. 15,000 روپے ان کو ملتے ہیں جس میں 8,000 روپے وہ اپنے گھر کا کرایہ دیتے ہیں. ان کی جو بچی ہے, ایک بچی جو ان کی ہے وہ 5ویں جماعت کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ میں کې پڑھائی کوله, نور سرکاري سکولونه لري او معاشره دغه شوې ده, بس کور کې کېناستله او وس هم نه کېږي چې موږ دوی له څه کتابونه کاپیانې وایو. انہوں نے بتایا کہ 5ویں جماعت کے بعد اسکول بہت دور ہے اور خاص طور پہ جو کتابوں کا جو کاسٹ ہے وہ اٹھا نہیں سکتی تھی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. تو اب ہم ان کو تعلیم والے وظائف بھی ملیں گے اور ان کو احساس کفالت میں بھی شامل, اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ ان کی جو باقی 2 بیٹیاں ہیں کہیں ان کی بھی پڑھائی نہ رہ جائے. هغه هم 5 پیپر ورکوي بس په کور بشي. کہہ رہی تھی کہ وہ بھی کہیں گھر میں نہ بیٹھ جائیں. تو اب انشاءاللہ ان کے احساس کفالت میں بھی اور جو ہمارے پرائمری اسکول کے وظائف ہیں ان کو بھی ان میں شمولیت ہوگی تو انشاءاللہ ان کو ان سے فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ اللہ رکھی بہن بھی ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب کو کچھ بتانا چاہیں گی؟ یہی ہم کہیں گے وزیر اعظم سے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اسی طرح غریبوں کی مدد کرتے رہیے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم بہت مشکل میں ہیں, نہ ہمارے پاس زمین ہے نہ مکان ہے. اسی طرح آپ سب غریبوں کی مدد کیجیے. آج ہمارے ساتھ آمنہ بی بی میں موجود ہیں. آمنہ بی بی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ شکریہ ادا جی. میرا بیٹا فوت ہو گیا, اس کی بیٹی ہے, اس کی بیوی ہے, ہمارے ساتھ رہتی ہے. میں خود مزدوری کرنی ہوں, ان کا خرچہ پورا کرتی ہوں. بیٹی اسکول سے پڑھتی ہے 2ری جماعت. میرا گھر نہیں ہے, میں کسی مکان سے رہنی ہوں. بڑا بڑا شکریہ ادا کرنی ہوں. اللہ تعالیٰ صحت دے, بہت کامیابی دے. ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਨਾ. دسیا نا, ہماری پوتری بھی ہے, چھوٹی ساری اتنی ساری ہے, وہ بھی جائے اسکول پڑھنی, اس نے خرچہ پورا کرنی ہے. بیٹا بھی فوت ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہوا شہباگ. بہت شکریہ. سو ان کا شوہر بھی فوت ہو گیا ہے, بیوہ ہیں, بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے. ان کو سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ اپنی پوتی کی تھی کیونکہ وہ اسکول جاتی ہے اور یہ چاہ رہی ہیں کہ اس کی کتابوں کا خرچہ اور وہ سب ہو. اور خود یہ ایک گھر میں کام کرتی ہیں, بہت باہمت خاتون ہیں, اپنی پوتی کی کفالت کرتی ہیں, اپنے گھر کی اپنا خود کماتی ہیں. اور انہوں نے آج ہماری عزت افزائی کی ہے یہاں پہ آ کے. اور ان کو بھی میں بتا رہی تھی کہ یہ ہمارا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے. اللہ صحت دے, جان روئی کریں.